الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کریں گے اور سوالات کے حوالے سے رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے اتنی بڑی ہستی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت صاحب سلسلہ سوالات کا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی زاہدہ جاوید راولپنڈی سے۔ یہ کہتی ہیں کہ جی حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ عبادات کا اثر معاشرتی زندگی پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نبی اور رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ دو چیزیں لے کر آتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے بنیادی چیز عقیدہ، توحید باری، اقرار رسالت، اقرار آخرت، کتاب اللہ پر ایمان، یعنی ایمانیات۔ اب نبی صرف ایمانیات یا نظریے پہ نہیں چھوڑ دیتا۔ صحیح۔ اللہ کے نبی کا یہ منصب ہوتا ہے کہ اس عقیدے اور نظریے کے مطابق پوری معاشرتی زندگی کا زیر و بم تعلیم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ عقیدہ ایک دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ اپنے گواہوں کا محتاج ہوتا ہے ثبوت کے لیے۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بالکل صحیح۔ ہر دعوے کو ایک دلیل چاہیے، اس کو شہادت چاہیے۔ دعوے اس ایمان کے دعوے کے گواہ ہوتے ہیں اعمال۔ صحیح۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل سے یہ شہادت ملنی چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ قرآن کریم نے اس موضوع پر یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً عبادات جو ہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بندہ صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے حضور حاصل ہوتا ہے، حضور حق کی حاضری اسے نصیب ہوتی ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرتا ہے، کام پہ جاتا ہے۔ این آدھے دن میں اس کا ایک حصہ کام کا ہو چکا ہوتا ہے تو اسے پھر ظہر کی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ عصر کے قریب کام ختم کرتا ہے، پھر حضور حق۔ مغرب کو دن ختم ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے۔ سونے سے پہلے پھر اللہ کے حضور حاضری دیتا ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ اگر ان عبادات کا ہمیں یقین کامل ہو کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں، اپنے دکھ درد کہہ رہا ہوں، اپنے لیے آسانیاں اور امان اور تحفظ مانگ رہا ہوں اس دنیا میں بھی آخرت میں، تو درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہیں ان میں وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اس کا مقصد عبادات اگر ایک یقین کے ساتھ، کہ وہ یقین جو اللہ کے ساتھ ہے وہ قوی ہو، مضبوط ہو، اور اس کا اثر کردار پر پڑے۔ بے شک
آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی لا دو، اب آپ کا ملازم ہے یا بھائی ہے یا عزیز ہے، وہ کہتا ہے جی لا دیتا ہوں، لیکن لا کر دیتا نہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ آپ کی بات مانے؟ بے شک نہیں۔ انکار تو اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے عمل نے انکار کر دیا۔ اسی طرح مسلمان جب حضور حق حاضر ہوتا ہے تو اللہ کی توصیف بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، ثنا بیان کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں گا، اور پھر جب عملی زندگی میں جاتا ہے تو اطاعت کیوں نہیں کرے گا؟ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور پھر زاہدہ جاوید صاحبہ بڑا تفصیل سے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ حضرت صاحب شاہد رضا لاہور سے لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت ساری نئی چیزوں کا علم ہوتا ہے، خاص کر کے جو گزشتہ پروگرام میں تصوف کے حوالے سے باتیں ہوئیں تو تصوف کے حوالے سے ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں، اور اس پروگرام سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تصوف بھی کوئی چیز ہے اور اصل میں تصوف ہی چیز ہے۔ تو ان کا ایک سوال ہے جی شاہد رضا کا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کے خیال میں اطاعت گزار انسان کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اطاعت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اطاعت میں خشیت اور خشوع لازمی ہے۔ خشیت یا خضوع دل کا فعل ہے، اور یہ ایک کیفیت ہے جو حضور حق پہ جتنا کسی کا یقین ہوگا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جتنا یقین ہوگا اتنا عظمت الہی کا ایک احساس دل میں ہوگا، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اتنا ہی اپنا خلوص دل میں ہوگا جب اسے یقین ہے کہ اللہ میرے دل سے بھی واقف ہے، تو کوئی بھی کام کرتے وقت وہ جرأت نہیں کرے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ اس کو اگر یہ احساس ہوگا، جیسے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں۔ اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عبادات پہ لگ جاتے ہیں تو عظمت الہی بھلا کر شیطان اس طرف لے جاتا ہے کہ تم بڑے پارساں ہو، تم بڑے نیک ہو، تمہاری وجہ سے دنیا قائم ہے، تمہاری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں حل ہو رہی۔ یہ ایک شیطانی سلسلہ چل پڑتا ہے، بندہ اپنی بڑائی کے اس میں گمان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ خطرہ ہوتا ہے اس میں، اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن کو فیم مل جاتا ہے پھر ان کے اوپر زوال اسی وجہ سے شاید آتا ہے۔ حضرت صاحب اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں، ریحان سید ہیں راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے؟ اب پتہ نہیں ان کا کیا مطلب ہے، یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کسی نیکی سے محروم نہیں رہتے، کیونکہ انہوں نے واضح نہیں لکھا۔ ان کا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مل کر ذکر الہی کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ کریم نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو اس محفل کو تلاش کرتے رہیں اور اس ذکر میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جب وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو فرشتے جو پھر رہے ہوتے ہیں زمین پر، ان میں سے جس کو خبر ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہاں آ جاؤ، یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہے کہ وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، اگر وہ جتنی دیر ذکر کرتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اگر وہ زیادہ دیر ذکر کرتے ہیں تو پیچھے جو آتے ہیں وہ اگلوں سے اوپر سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حتیٰ کہ وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ پھر ان ذکر والوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے جسے ان میں سے کسی سے کوئی کام تھا جو ذکر کر رہے ہیں،
وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ فارغ ہوں تو میں بات کروں. جب ذکر کے بعد وہ دعا مانگ کے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال ہوتا ہے کہ بھائی نے کیا دیکھا تم نے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے کچھ بندے صرف تیری رضا کے لیے خلوص دل سے تیرا ذکر کر رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا. سبحان اللہ. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں ان سے کوئی کام تھا، وہ ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، آئے تو اپنے کام سے تھے، آگے وہ مصروف تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے کہ یہ فارغ ہوں تو بات کریں گے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قوم لا یشقی جلیسو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے ان کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس حدیث کا یہ بالکل یہی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو وہ بھی آپ نے بڑے تفصیل سے ان کو بتا دیا. اور ریحان صاحب اچھے لوگوں کی صحبت اس لیے کہتے ہیں کہ ضروری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ صحبت صالح ترا صالح کنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر نسیم ہیں راول پنڈی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی کیا تصوف ہی وہ واحد صورت ہے جس کے ذریعے شریعت ظاہری پر عمل کا حق ادا کیا جا سکتا ہے؟ بات نام کی نہیں ہے، بات فعل کی ہے. ایک فعل کا آپ کوئی نام رکھ لیں، ایک چیز کا آپ کوئی نام رکھ لیں. اب آپ ایک اردو میں پانی کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں، مختلف زبانوں لیکن چیز تو وہ ایک ہی ہے. آپ اس کا نام سلوک رکھیں، تصوف رکھیں، کوئی اور رکھ لیں، تزکیہ رکھ لیں، لیکن غرض یہ ہے کہ جب تک آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا تو کام کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور کام کا بہتر نتیجہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ دل سے کیا، دل سے کام کریں، دل سے خاص کر وہ معاملات جن کا نتیجہ آپ نے اللہ سے لینا ہے. بندے سے معاملہ کرتے وقت تو آپ خوشامد کر کے کام کر رہے تھے، اللہ تو دلوں سے واقف ہے. وہاں تو جو حاضری آپ نے دینی ہے، جو فعل آپ نے کرنا ہے، اس میں دل کا حاضر ہونا شرط ہے، اور یہ دل کی حضوری ہی تصوف ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک سوال ہے عبد الجبار ہیں لالا موسیٰ سے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور یہ میرے لیے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہ پوچھتے ہیں جی کہ یہ فرمائیے گا کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نفس جو ہے یہ اجزائے اربعہ جب ملتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی، ان کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس مادی زندگی کے لیے ضروری ہے. نفس جب چار اجزاء ملتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی، تو ان کے ملاوٹ سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو ترتیب دیتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں. روح لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ روح کیا ہے، تو اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ روح امر ربی میں سے، پروردگار کے حکم میں سے ہے. اس سے زیادہ تم جان نہیں سکتے. انسان کو اس سے زیادہ شعور نہیں دیا گیا کہ عالم امر سے اسے کیسے بنایا گیا، کیسے بھیجا گیا. اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ تمہارے شعور سے بالا تر بات ہے، انسانی شعور سے باہر ہے. لیکن یہ جان لو کہ یہ عالم ہے. دو عالم ہے نا، ایک تو مخلوقات کا عالم ہے جسے عالم خلق کہتے ہیں. جہاں خلق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک عالم شروع ہوتا ہے جسے عالم امر کہتے ہیں. اس میں مخلوق نہیں ہے، اس میں امر الہی ہے. تو روح عالم امر سے متعلق ہے، وہاں سے بندے میں سمویا جاتا ہے. اب عالم خلق کو فنا ہے، عالم امر کو فنا نہیں، ہمیشہ کے لیے بنا دیا اللہ کریم نے. تو روح ہمیشہ کے لیے ہے. روح ہمیں یہی وجہ ہے کہ جب روح سے بدن کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو انسان بھی ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. چونکہ روح فنا نہیں ہوگا
تو بدن بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جنت میں جائے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا، اور خدا کی پناہ اگر گرفتار بلا ہو گیا تو بھی ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیشگی جو ہے انسانی وجود کو، اس وجہ سے کہ اس کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ یہ عبدالجبار صاحب آپ نے تفصیل سے اس سوال کا جواب سن لیا ہوگا۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد اور سوالات بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کے حوالے سے، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت صاحب، ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ریحانہ ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے؟ سوال شاید کچھ اس میں واضح نہیں ہے، وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ روح کی حیات کس چیز سے ہے، روح کس چیز سے؟ حیات کے دو معنی ہیں، بالکل محض باقی رہنا یہ تو روح کی خاصیت ہے، دوسرا یہ ہے کہ کامیابی سے باقی رہنا۔ حیات سے مراد یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ باقی رہنا، ورنہ روح کو موت تو نہیں آتی، لیکن جب آدمی کفر میں چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح مر گئی، یہ بندہ مر گیا، اسے قرآن حیات نہیں مانتا، یعنی قرآن کے نزدیک جس طرح عام فہم میں کہتے ہیں دل مردہ۔ ہاں، دل مردہ۔ تو یہ حیات جو ہے روح کی، اس کی بنیاد اطاعت الہی، ایمان اور ایمان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اطاعت الہی سے ہے، اور یہ سارا جو ہے اس کو باقی رکھنے کی بنیاد ہے ذکر الہی۔ قلب ذاکر ہو جائے، دل ذاکر ہو جائے، زندہ ہو جائے تو روح کامیابی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور قلب جاری ہو تو روح حیات ہے، اور اگر دل مردہ ہو تو پھر روح کی حیات بھی خطرے میں ہے۔ لاہور سے زبیر احمد صدیقی یہ لکھتے ہیں کہ جی ان کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور روح سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ روح تو پیدائش سے عاقل و بالغ ہوتی ہے، پھر اس کے مکلف ہونے کے لیے عمر کی حد کیوں مقرر کی گئی ہے؟ روح تخلیقی طور پر عاقل و بالغ ہوتی ہے، لیکن اس عالم سے تعلق وجود کا ہوتا ہے۔ روح جب وجود سے متعلق ہو جاتی ہے تو پھر اس عالم کو سمجھنا یا اس کی نیک و بد کو سمجھنے کا تعلق بدن کے واسطے سے ہو جاتا ہے، اور بدن جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ نیک و بد کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ بدن روح کا آلہ ہے۔ روح بغیر بدن کے اگر الگ ہے، اب جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں روح ہیں تو ان کی بھی موجود ہے، لیکن وہ دنیا میں کام تو نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو بدن جب بالغ ہو، بدن کے بلوغ کے لیے عمر کی شرط ہے، اور روح کا رشتہ چونکہ بدن سے، اس دنیا میں کام کرنے کے لیے روح محتاج ہے بدن کا، تو بدن میں شعور پختہ ہوگا تو وہ نیک و بد کو سمجھے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک سوال اور شامل کرتے ہیں، اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھر رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، میں دوہرا بھی دیتا ہوں، 0333495021 0333495521۔ اس نمبر پر آپ ہمیں SMS کر کے اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ای میل ایڈریس بار بار اسکرین پہ ابھر رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، almurshid313@hotmail.com۔ اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ حضرت صاحب، ایک بڑا ہی اور دلچسپ سوال ہے، روح سے متعلق ہی سوال ہے یہ بھی۔
امجد سعیدی منڈی بہاؤدین سے یہ لکھتے ہیں کہ جی کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے، جیسا کہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدن ضروری ہے روح کے لیے. کہا جاتا ہے کہ بدن روح کا لباس ہے اور اس کے لیے سواری کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس کی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں جی، بدن اللہ نے روح کو دیا ہے اس دنیا میں اعمال اور اطاعت کرنے کے لیے. اب بدن میں یہ خاصیت جو آپ نفس کی بات کر رہے تھے، جب نفس پیدا ہوتا ہے تو نفس کو دنیا کی چیزوں کا شعور ہوتا ہے، اس کی لذتوں کا، اس کی مٹھاس کا، اس کے فائدوں کا، اس کے نقصانات کا، یہ اسے نفس کو ادراک ہوتا ہے. صحیح. روح کو دنیا کا ادراک بھی ہوتا ہے، آخرت کا ادراک بھی ہوتا ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب تر ہے، یعنی آسانی سے سمجھ آ جائے. اب اگر نفس جو ہے وہ غالب آ گیا، ہم نفس کو پالتے رہے، اس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ غالب آ گیا تو روح کمزور ہونا شروع. دو میں سے ایک چیز غالب رہتی ہے، یا روح یا نفس. اب نفس سواری تو ہے، لیکن اگر گھوڑا منہ زور ہو جائے تو جہاں سوار جانا چاہتا ہے وہاں نہیں لے جاتا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے سوار کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سواری تب تک ہے جب سوار کے کنٹرول میں رہے. تو اگر بندہ روح کی یعنی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، حلال کھائے، نیک کام کرے تو روح مضبوط ہوتی ہے، نفس اس کے تابع رہتا ہے. اور اگر بندہ نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دے تو پھر یہ سواری مزور ہو جاتی ہے، کبھی سوار کو پٹک کے خود چلی جاتی ہے، آوارہ ہو جاتی ہے، سوار کو گرا دیتی ہے. تو یہ سواری جو ہے یہ اس کے قابو میں رہے تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم روح کی پرورش بھی کریں، روح کا علاج بھی کریں، روح کو غذا بھی دیں. اب روح کی غذا بھی ذکر الہی ہے، اس کی دوا بھی ذکر الہی ہے، اور اس کی مضبوطی کا سبب اطاعت الہی اور نیکی ہے. تو جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ ساری عمر نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کرتا ہے. جی. اور یہ ایک اور سوال جس پہ تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے شیطان کے حوالے سے کہ وہ پیچھے لگا رہتا ہے انسان کے. جی. یہ ایک سوال ہے جی جاوید اقبال ہیں پھالیا سے، پھالیا منڈی بہاؤدین میں. یہ لکھتے ہیں جی کہ شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی. یہ فرمائیے کہ انسان شیطان کے ساتھ کس طرح دشمنی کر سکتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا دلیل محمد الرسول اللہ، آخرت کے نیک و بد کی دلیل، یعنی سارے اس فلسفے کی جو بنیادی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا. اب شیطان اس سارے فلسفے کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آپ شیطان کی بات سنیں گے تو اس فلسفے کی مخالفت کریں گے، اور اگر آپ حضور کے دیے ہوئے راہ عمل اور نصاب حیات کو اور طرز حیات کو، عقیدے، ایمان اور عمل کو اپنا لیں گے تو شیطان تو دہتر پیٹے گا، اسے تو تکلیف ہوگی کہ یہ بندہ میرے قبضے سے نکل گیا. تو شیطان کی دشمنی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کو سبق سکھایا جائے، اسے ناکام کیا جائے. بالکل صحیح. منور حسین کھاریاں سے تعریف کرتے ہیں پروگرام کی، اور میری بھی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ سب سے بڑا ہتھیار ذکر الہی ہے. ذکر الہی ہے. قرآن حکیم نے 700 سے زیادہ دفعہ کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ ذکر الہی کا حکم دیا ہے، اور کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، ذکر دوام کا حکم دیا ہے.
اب جب قرآن کہتا ہے کہ ذکر کثرت سے کرو تو کثرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جو بھی دوسرا کام آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کرو. کثرت تو تب ہی ہوگی ورنہ تو کوئی اور کام زیادہ کرتے ہیں تو کثرت وہ لے جائے گا. اب زندگی میں شعوری یا غیر شعوری جتنے کام ہم کرتے ہیں زندگی کا ایک کام سب سے زیادہ تر وہ ہے دل کی دھڑکن, سانس کی آمد و رفت جو کبھی رکتی نہیں ہے. آپ سو جائیں تو بھی چل رہا ہے, آپ بے ہوش ہو جائے بندہ تو بھی دل دھڑک رہا ہے, سانس چل رہی ہے, حتیٰ کہ موت تک یہ چلتا. جب دل کو ذاکر کر لیا جائے, سانس کی آمد و شد کو ذاکر کر لیا جائے تو یہ ذکر کثیر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر یہ ذکر کثیر اس طرح ہوتا ہے کہ انسانی بدن جو ہے یہ مختلف سیل سے بنا ہے اور اس کے 10 کھرب سیل ہیں. ایک انسان میں 10 کھرب سیل ہیں. اگر اس کا قد بڑا ہے تو سیلوں کا سائز بڑا ہے, قد چھوٹا ہے تو سیلوں کا سائز چھوٹا ہے, لیکن ہر بندے میں 10 کھرب سیل ہیں. یہ موجودہ سائنس کی تحقیقات ہے. دل جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ 10 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو دل دھڑکتا ہے تو لمحے میں ایک بار دھڑکے گا, لیکن وہ 10 کھرب سیل اس لمحے میں اللہ کہیں گے تو کثرت کہاں آئی؟ سبحان ذکر الہی. ذکر الہی. بے شک, بے شک, بے شک. تو قرآن کا ارشاد ہے کہ ذکر کثرت سے کرو, کثرت سے کیا کرو. بے شک. اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے. سمیہ ہیں اسلام آباد سے, یہ لکھتی ہیں کہ اخلاص و احسان ساری شریعت کی روح ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح. اخلاص تو ایک عام لفظ ہے, آپ جانتے ہیں کہ دل کی کیفیت, دل ساتھ ہو, ہر جس کام کرنے میں آپ کا دل ساتھ ہو, خود آپ دل کی گہرائی سے کر رہے ہوں کہ یہ مجھے کرنا ہے تو وہ اخلاص ہے. اگر دل کہیں اور ہے اور آپ حکمن کر رہے ہیں کہ چلو کرنا ہے, جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں دل کہیں اور ہوتا ہے کہ مسلمان ہے, مجبوری ہے, پڑھنی ہے, اور کام کرتے ہیں, دفتری کام کرتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, مجبوری ہے, کرنا ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے, تو یہ اخلاص نہیں ہے. اور دل جو ہوتا ہے وہ کیلکولیشن میں پڑا ہوتا ہے. جی. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اس خلوص کو قائم رکھنے اور حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسے احسان کہتے ہیں. یعنی کہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جس خلوص سے کیا جاتا ہے. اب خلوص کہاں سے آئے گا؟ جی, حصول خلوص کے لیے جو آپ ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, دل کو منور کرنے کے لیے, تو یہ یاد رہے کہ شیطان کا مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ نکما نہیں بیٹھتا, وہ آخر تک, کوئی بڑے سے بڑا صوفی ہو وہ آخر تک لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش اس سے ہو جائے. تو کسی کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں بڑا ذکر کرتا ہوں اور میں بہت تلاوت کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, تو اب شیطان سے بچ کے نہیں, اس سے ہمیشہ چوکنا رہنا ہے کہ کہیں سے شیطان حملہ آور نہ ہو جائے. تو احسان کہتے ہیں اس عمل کو جس عمل سے آپ اس دل میں خلوص پیدا کرتے ہیں, وہ احسان ہے. وہ احسان ہے. سبحان اللہ. حضرت صاحب آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلے پروگرام میں کچھ سوالات رہ گئے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں, اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر بار بار اسکرین کے اوپر ابھر رہا ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. میں دوہرا بھی دیتا ہوں, 0333 4955 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.